ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبوت کا دور ختم ہوا، نبی تو نہیں آئے گا، ولایت قیامت تک رہے گی۔ فقیری، درویشی، صالحیت، یہ چیز قیامت تک رہے گی۔ ہر دور میں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی رہیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سیری سختی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت داتا علی حجویری، یہ صالحین، یہ بزرگ ہمیں ملیں تو پھر ہم اپنی روحانی دنیا میں ترقی کریں، اپنے روحانی کمالات میں ترقی کریں۔ اب آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک مجموعہ اگر روح کی دنیا کا سفر کرنا شروع کر دے، ایک مجموعہ جیسے آپ مجموعہ ہیں، پوری دنیا سے یہاں تسبیح خانے میں جمع ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، یا پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں آج کی اس محفل میں، روز کی محفل میں، یہ مجموعہ ہے، پوری دنیا کے لوگ بھی، آپ بھی۔ ایک مجموعہ جب اللہ جل شانہ کی محبت کو چاہ لے اور ان میں کوئی ولی نہ ہو، کوئی غوث نہ ہو، کوئی قطب ابدال نہ ہو، کوئی بہت بڑی ہستی نہ ہو، صرف ایک مجموعہ جو اللہ کی محبت کو چاہ لے، روحانیت کے سفر میں چل پڑے، ایک مجموعہ۔ فرمایا وہ مجموعہ وقت کے ولی کے مطابق ہوگا، اور اس میں چلنے والا وہ ہوگا جو وقت کے ولی کے زیر صحبت چلا، اور ان کی ترقی وہ ہوگی جو بہت بڑے وقت کے ولیوں کی صحبت میں چلنے والوں کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک مجموعہ، صرف ایک بات چاہ لے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہم ہجرت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور کریں گے، صرف ایک مجموعہ جیسے آپ نے چاہا۔ فتنوں کا دور، ہر طرف کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ ایک درویش تھے، روٹیاں بیچتے تھے، باسی روٹی 2 روپے کی، 2 درہم کی، اور تازہ روٹی 1 درہم کی۔ پوچھا حضرت باسی روٹی تو سستی ملنی چاہیے۔ فرمایا اس باسی روٹی کو برکتوں والا دور شامل ہے، ملا ہوا ہے، جو دور گزرتا جائے گا برکتیں ہٹتی جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی۔ آج کی باسی روٹی اگر صبح کی ہے تو شام کی تازہ روٹی میں وہ برکت نہیں ہوگی جو صبح میں ہوگی۔ ایک مجموعہ چالے اور مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جائے، جیسے آپ صبح سے شام تک تسبیح خانے بیٹھے ہیں، جیسے لوگ لاہور سے یہاں تسبیح خانے میں تراویح کے لیے آتے ہیں، جیسے لوگ پوری دنیا میں تسبیح خانے کی اس محفل کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مجموعہ ہے جس نے چاہ لیا۔ جب یہ لوگ چاہ لیتے ہیں کہ اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو اس مجموعے کی اس فکر کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ایسے ہیں جیسے یہ سارے
جنید بغدادی کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی نظر، ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کی صحبت اور اس صحبت سے ملنے والا عروج، کمال، روحانیت، برکات، ثمرات اور کمالات مل گئے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ ایک عزم لے کے آئے ہیں، ایک جذبہ لے کے آئے ہیں، آپ ایک عزم لے کے آئے ہیں، آپ ایک جذبہ لے کے آئے ہیں، اور جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ ایک عزم اور جذبہ لے کر بیٹھے ہیں۔ پھر اس میں ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا، ہماری نظروں میں بظاہر وہ عام انسان ہے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہوا، اس کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے، اس کے اوپر جو رحمت برکت اتری وہ سب کو اس کا حصہ ملے گا۔ کہا بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے، مسند پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن بعض اوقات نیچے بیٹھے ہوا بندہ، مسند پہ نہیں، عام آدمی جس کو کوئی بندہ کوئی ظاہری حیثیت نہیں دیتا، وہ اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگ سے زیادہ کہیں باکمال بزرگ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسند پہ بیٹھنے والے شیخ الوظائف کی اس کی وجہ سے بخشے بھی جاتے ہیں، رنگے بھی جاتے ہیں، ان کو عطا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جو اس مجمع کو احترام اور اکرام کی نظر سے دیکھے، اس مجمع کو احترام اور اکرام کی نظر سے دیکھے، کون ہے؟ اچھا، یہ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا مطلوب اللہ ہے، یہ کھانا کھانے نہیں آئے، یہ رہائش کرنے نہیں ہے، ان کا گھر ہے، ان کی زندگی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر چوپڑا ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑا ہو یا تاج محل ہو۔ جب ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا اور ہوتا ہے، تاریخ گزشتہ بتاتی ہے، حالات بتاتے ہیں، اہل نظر بتاتے ہیں کہ ہر نشست میں، ہر مجموعے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، ہر نماز کی جماعت میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، ہر حج کی حاضری میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری کے سب کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ اور میں جتنے حاضر ہوئے، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حاجی بیٹھا عرفات کی شام کو نکلا، سنا، کہا کتنے حاضر ہو گئے؟ کہا اتنے حاضر ہو گئے۔ کہا کس کی وجہ سے حج قبول ہوا؟ کہا ان کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا۔ اور وہ ان کے جو نام فرشتوں نے بتائے، وہ نام نہیں تھے جو نامور ہستیاں اس حج کے سفر میں شامل تھیں، اس حج کے سال میں شامل تھیں، بڑی بڑی نامور ہستیاں، فرشتوں نے وہ نام نہیں بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، پتہ نہیں اس کریم کی بارگاہ میں کون ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات مسند میں بیٹھنے والے بزرگ یا بعض اوقات مجمع میں بیٹھنے والے بزرگ، ان کی نظریں کام کر جاتی ہیں، نظریں تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، نظریں کام کر جاتی ہیں، ان کی نظروں میں کوئی ایسا جادو اور تاثیر ہوتی ہے
اس کے کلیجے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے جگر تک پہنچ جاتی ہے، اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے، وہ نظریں کام کر جاتی ہیں۔ آپ جو سارا دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، صبح شام کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے، کیا خبر کس کی نظر کون ہے جس نظر میں بخت بھی ہے، بلندی بھی ہے، رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، اور جس کی نظر میں اللہ کی محبت کا شوق اور عشق مصطفیٰ ہے۔ بری نظر کے تو قائل ہیں، اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں ہے کہ اس کی بری نظر کھا گئی؟ اس کے تو قائل ہیں، تو اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں؟ بری نظر لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ ایک درویش سے دعا دیتے تھے، جا تجھے کسی کی نظر لگ جائے۔ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا دعا ہے، پر معرفت کی نظر رکھنے والے اور دل کی دنیا رکھنے والوں کو سمجھ آتی تھی اس درویش نے کیا دعا دی ہے کہ جا تجھے کسی کی نظر کھا جائے یا کسی کی نظر لگ جائے، وہ اچھی نظر، اچھی نظر لگتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں اس مجمع میں موجود ہیں، کسی کی اچھی نظر لگے گی کم بن جائے گا۔ لاہور میں یہاں سرائے سلطان ہے، اب تو جگہ کا نام ہے صرف۔ لاہور میں پردیسی آتے تھے دور پرے سے، وہ بندہ ٹھیکیدار تھا، اس نے کئی عمارتیں بنائی، لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی اسی نے بنایا، اور بھی بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔ اس نے ایک سرائے بنوائی ہوئی تھی، سرائے، دور پرے سے لوگ آتے تھے، وہاں ان کو مفت رہائش ملتی تھی، لنگر کھانا ملتا تھا۔ آج بھی وہ جگہ سرائے سلطان کے نام پہ موجود ہے۔ میں نے باقاعدہ پھر اس کی قبر تلاش کی، اس کی قبر مجھے مل گئی، اس شخص کی، سلطان کی۔ وہ سلطان کیسے بنا؟ یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ وہ سلطان کیسے بنا؟ اس کی طبیعت میں تھا کہ وہ سرائے میں جاتا تھا گمنام بن کے، اگلے سمجھتے تھے یہ بھی کوئی پردیسی مسافر ہے، یہ بھی ہماری طرح ہے، کوئی کھا رہا، کوئی پی رہا، کوئی سو رہا، کوئی باتیں کر رہا، کوئی اپنے علاقے کے احوال بیان کر رہا، ایسے پھرتا رہتا تھا، اور کندھے پہ ایک بستر رکھ لیتا تھا رسیوں سے بندھا ہوا۔ اگلا سمجھتے تھے یہ بھی پردیسی ہے، اور اس کے جو ملازم تھے ان کو سختی سے اطلاع تھی کہ آنکھ کے اشارے سے بھی وہ اس کا احترام نہیں کریں گے، کسی کو پتہ نہ چلے یہی شخص سخی ہے جس کی سرائے ہے۔ وہ ایسے آنکھوں سے آنکھیں ملاتا تھا، بیٹھتا تھا، چار بندے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے، ہاں بھائی تو کہاں سے آیا، تیرا نام کیا ہے، ایسے روز کرتا تھا، ایسے روز کرتا تھا۔ تو کسی نے اس کے دوست نے پوچھا سلطان تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کسی کی نظر مجھے لگ جائے۔ میں نے سنا ہے بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، کیا پتا اس ساری محفل میں کون اللہ کا دوست ہے، کون بامراد ہے، کون بابخت ہے، کون نصیب دار ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اور یہ وہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسے بستر اٹھا کے روز شام کو آتا تھا، چلتے چلتے ایک دفعہ کہنے لگا ہائے، بس ایسے ہے کہا اور نکل گیا۔ خدام پیچھے موجود ہوتے تھے، وہ بھی بستر اٹھائے ہوئے جیسے لوگ جگہ تلاش کر رہے ہیں، نکل گئے۔ کئی ماہ کے بعد، کئی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ کہا نظر لگ گئی، کام بن گیا۔ وقت کا باکمال شخص تھا، بس اس کی نظر لگ گئی،
میرا کام بن گیا. کون کس روپ میں ہے وہ صاحب نظر جانتے ہیں. کہنے لگا مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائیں. کہا ممکن ہے، ہو سکتی ہے. مسجد نبوی میں فلاں نماز میں سلام کے بعد مسجد نبوی کے باب جبریل سے جو پہلا شخص نکلے، فلاں دن فلاں نماز فلاں وقت میں جو پہلا شخص نکلے، وہ جس روپ میں ہو، جس لباس میں ہو، جس ملک کی شکل میں ہو، وہی خضر ہوگا. وہ اس طاق میں گیا رہا، وہ اس طاق میں رہا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ خود قریب بیٹھا. سلام کے فوراً بعد ایک شخص نکلا، انڈونیشین کے روپ میں تھا، پیچھے بھاگا، مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا بس نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، آپ واپس چلا جا. کون کس روپ میں ہے ہاں ہم نہیں جانتے. کن فی الدنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے. بعض درویش اپنے ساتھ ملامت کو شامل کر لیتے ہیں. لوگ ملامت کریں اور ولایت، روحانیت، عروج اور تاج اسی میں چھپا رہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگ بار بار بھاگ بھاگ کے مل رہے تھے، سلام کر رہے تھے. اندر جو جھانکا، اندر اپنے آپ کو پتلا ہوا پایا. کہنے لگا اچھا تو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، ابھی میں تیری اصلاح کرتا ہوں. دکان پہ گئے، خریدا اور بھری بازار میں رمضان میں کھانا شروع کر دیا، فرض روزوں کے ساتھ. لوگ ایک پل میں بدل گئے. بھری بازار میں اللہ کا ولی کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ کھانا شروع ہوا. لوگوں نے ملامت کرنی شروع کر دی، طعن کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے 60 روزے اس ایک روزے کی قضا میں رکھواؤں گا. اب سمجھ آ گئی تو کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ 60 روزے رکھواؤں گا کیونکہ ایک روزے کی قضا، اور اس روزے کی قضا میں، اور اپنے آپ کو کہا ٹھیک ہوگی طبیعت تیری. پھولا جاتا تھا، پھولا نہیں سماتا تھا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں. کچھ درویش اپنے آپ کے ساتھ ملامت شامل کرتے ہیں، کوئی ان کی ولایت، کرامت، کمال اور مرتبے تک پہنچ نہ سکے، پہنچ نہ سکے. کہاں کام ہو گیا میرا؟ کسی کی نظر مجھے کھا گئی، کسی کی نظر مجھے لگ گئی، اور میرا سرائے بنانا قبول ہو گیا. جب تک زندہ رہا وہ اللہ کا دوست، اس کی سرائے چلتی رہی. غریب، مسافر، پردیسی آتے رہے، اور لنگر بھی اور سرائے بھی چلتی رہی، پر اس نے سرائے سے کام اپنا بنوا لیا. کسی کی نظر لگ گئی، بس کام ہو گیا، کام ہو گیا. اور بعض اوقات کسی کی نظر نہ لگے، کسی کو نظر سے دیکھ لے تب بھی کام ہو جاتا ہے. یہ کھڑا تھا، ایک بندے نے کہا باجعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے دوست ولی نام سنا؟ کہ ہاں نام سنا. کہ دیکھو وہ جا رہے ہیں. اچھا سبحان اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا. اور
جب تک وہ جاتے رہے یہ ان کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، نظروں سے اوجھل ہو گئے، بات بھی ختم ہو گئی، منظر بھی ختم ہو گیا، زندگی کے دن رات گزرتے گئے، اجل نے آ گھیرا، فوت ہو گیا، زندگی کا وقت متعین۔ کسی نے بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہا میں نے اللہ کے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا، جب اللہ کے حضور گیا تو ہانپتا کانپتا کیا بنے گا؟ فرمایا کیوں کانپتا ہانپتا ہے؟ تو نے مجھے میرے ایک دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، میں نے اسی وقت تجھے محبت کی نظر سے دیکھا۔ جس کو میں محبت کی نظر سے دیکھوں میں اس کو اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ جا میرا مہمان خانہ جنت ہے، میرا قید خانہ جہنم ہے، میں تجھے اپنے مہمان خانے بھیج رہا ہوں۔ آپ کو کیا خبر کہ یہ مجموعہ ہے کیا؟ اس مجموعے میں آپ بیٹھے ہیں، دنیا ترستی ہے۔ میں ملکوں میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، میں آج بھی کالے لے رہا تھا، پوری دنیا کی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم تسبیح خانے آ جائیں، ہم تسبیح خانے کو دیکھ لیں، ہم تسبیح خانے آ جائیں۔ جیسے آپ یہاں ادب قدردانی اور عظمت سے رہ رہے ہیں، اس ادب قدردانی اور عظمت کے ایک ایک لمحے کو دنیا ترستی، کسی کی نظر کھا جائے گی آپ کو، کسی کو نظر سے دیکھنا کھا جائے گا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ کسی کی نظر آپ کو لگی، کام بن جائے گا۔ کسی نے آپ کو دیکھا، کام بن جائے گا۔ آپ نے کسی کو دیکھا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ دنیا جو کہتی رہے، اصل اس کی شہنشاہ کی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ اور وقار ہے۔ آپ کا آنا اس کریم کی بارگاہ میں بہت قدردانی ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا آنا اللہ کے ہاں بہت عزت وقار رکھتا ہے۔ اللہ قدردان ہے، میرا اللہ جانتا ہے کیا خواہشیں، کیا چاہتے، کیا تمنائیں، کیا دل کی آوازیں چھوڑ کے آیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اپنے گھر میں اس کا کیا مقام مرتبہ تھا، آج اس کو یہاں فقیر بن کے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، یہ فقیر بن کے یہاں آیا ہے۔ میرا اللہ کیا نہیں جانتا؟ دنیا مجھے جانے نہ جانے، میرا اللہ جانتا ہے، دنیا جانے نہ جانے۔ میں ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے بخارا میں تھا، تو بخارا کی باتیں، کئی بار گیا ہوں بخارا میں بخارا کی سرائے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سرائے رہی نہیں، بند پڑی ہیں، جا سرائے کو انہوں نے ہوٹلیں بنا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا سرائے، اور مجھے ایک درویش کا واقعہ یاد آیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سرائے میں جاتے تھے، ان کا پاخانہ صاف کرتے تھے، ان کے گھوڑے خچروں کی لیدیں صاف کرتے تھے، کیونکہ بخارا ایک بہت بڑی منڈی، بہت بڑی منڈی، یہ سلک روڈ، یہ شہرائے قراقرم، یہ ساری وہاں سے شروع ہو کے آپ کے یہاں آتی ہے ساری، اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ بمبے، کلکتہ، اس سے آگے تک ہزاروں میل کا ایک سفر ہے۔ وہاں جا کے ان کی خدمت کرتے تھے، اور خدمت کر کے ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، اور اللہ کو پھر ایک پیغام دیتے تھے، یا اللہ پردیسیوں کے ساتھ تیری خصوصی رعایت ہے، یہ سارے پردیسی ہیں، یہ دنیا لینے آئے ہیں، تو نے یہ رعایت اس لیے نہیں دی کہ جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے۔ اللہ کہہ دیتا جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے،
جو روحانیت کا سفر نہیں کرے گا اس کی نماز پوری ہے، تجارت کا سفر کوئی۔ یا اللہ تو نے ان پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے ان پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان پردیسیوں کی خدمت کی۔ وہ وقت جب تو کہے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے، دوست علیحدہ ہو جائے، اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا۔ میں نے تیرے پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے تیرے پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے ان پردیسیوں کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ وہ وقت جب بڑے بڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، خود نبی کہیں گے ہم کوئی سفارش نہیں کرتے، نفسی نفسی، واحد کملی والے فرمائیں گے امتی امتی۔ اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا، اے اللہ اس وقت میرے پر کرم کرنا۔ میں بخارا کی ان سرائے میں دیکھ رہا تھا، ایک سرائے میں نظر پڑی، میں نے کہا شاید یہی سرائے ہوگی، دوسری پہ نظر پڑی یہی سرائے ہوگی۔ ان سرائے پہ نظر پڑتے ہی میرے اندر پیغام ہر دفعہ اٹھا، جتنی بار میں گیا، جتنی بار میں بخارا گیا، غالباً 4 بار یا 5 بار گیا، میں ہر بار میری نظر میں یہی پیغام اٹھا، اے اللہ وہ وقت جس وقت کوئی ساتھی کوئی نہیں ہوگا اور تو کہے گا بلاؤ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی آج تمہیں بچانے والا، ہے تمہیں آج کوئی سفارش کرنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ضامن، بلاؤ کون ہے؟ للہ واحد القہار، ہاں لمن الملک اليوم، بلاؤ کون ہے، کس کا ملک ہے؟ اے اللہ اس دن ان پردیسیوں کی محبت کی نظر کو میں نے دیکھا، تو میرے ساتھ رعایت کرنا اور مجھے محبت کی نظر سے دیکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو سب لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں مجھے اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا، مجھے بخشش مل گئی، جنت زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے ہے، اور لوگوں یہ کلمہ، یہ اعمال، یہ تسبیح سامنے ہے۔ تو کسی نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہا میں نے پردیسیوں کی خدمت کی اور پردیسیوں کی محبت کی نظر سے دیکھا۔ میں بعض اوقات خدمت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، میں کہ واہ یہ سارے بخارا کے اس پردیسی مسافر کی خدمت والے ہیں، یہ وہی خدمت والے ہیں سرائے سلطان والے ہیں، یہ وہی سرائے بخارا والے ہیں، یہ سب وہی خدمت والے ہیں، یہ سب وہی ہیں جن کے ساتھ کوئی عرشی نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا۔ آپ تو یہ ہیں، اب آپ کو سمجھ آیا، آپ تو یہ ہیں، آپ کو تو آپ کا پتہ نہیں، ویسے بھی ہیرے کو ہی اپنا پتہ نہیں ہوتا، ہیرے کی پہچان جوہری کرواتا ہے۔ آپ ہیرے ہیں، آدمی آدمی انتر ہے، جاگ رہے، آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، آپ کنکر نہیں آپ ہیرے ہیں۔ کس کی محبت میں چلے، کس کی محبت میں جمع ہوئے اور کس کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کی باوجود چھوٹی موٹی غلطیوں کے، کس کی محبت میں چلے، آپ وہ ہیرے، آپ وہ ہیرے۔ آپ کی پہچان میں بھی نہیں کر سکا، میں بھی 2-4 پہچان کی باتیں جانتا ہوں، اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کی کیا عظمت ہے، وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ میں بھی نہیں جانتا۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو،
आप सब में शुक्र गुजारी का जज्बा हो। पूरी दुनिया में जहां जहां बैठे तस्बीह खाने से मोहब्बत करने वाले शुक्र गुजारी का जज्बा हो। मस्तूरात बैठी हैं इलाहदा बिल्डिंग्स में, शुक्र गुजारी का जज्बा हो, शुक्र गुजारी का जज्बा हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र या रब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तान का। शुक्र गुजारी का जज्बा हो। कोई सराय सुल्तान का काम बना देगा, कोई सराय बुखारा का काम बना देगा, कोई ऐसा होगा जिसकी नजर मुझे लग जाएगी, कोई ऐसा होगा जिस पे मेरी नजर पड़ जाएगी। बख्शिश का निजाम है बहानों से। जरा ये लफ्ज गौर से फिर सुन लेना, बख्शिश का निजाम है बहानों से। बख्शिश का निजाम, तीसरी दफा फिर कह रहा हूं, है बहानों से। बस कोई बहाने बन जाते, काम हो जाता है। मुझे साल हो गई मंजले कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। बहानों से काम बनते हैं, बहाने। और ये बहाने हैं जिस पे आप जमा है। आपका जमा होना आपको मुबारक हो। हाँ, और पूरी दुनिया में जो आज की महफिल में जमा है, हमेशा की महफिल में जमा है, सुबह शाम की महफिल के मुतलाशी हैं, उनका जमा होना उन्हें मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये लम्हे बड़े काम आएंगे, ये बहुत काम आएंगे। मुझे कष्ट नहीं होता, मैं सुल्तान की कब्र पे गया ना, ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि अंदर लंगर चल रहे हैं और देगे हैं और लोग खा रहे हैं और वो दरवेश बैठा बांट रहा है। नानी अम्मा तकरीबन 90-96 साल की उम्र में फौत हुई। कहने लगी, मेरी शादी होके आई चची के घर, साथ पुराना कब्रिस्तान था। रमजान पहला पहला मैंने अपने ससुराल में देखा, पहला रमजान। तो रात को जब मैं सहरी के लिए उठती थी तो देगों की आवाज आती। चावल को उबालते हैं ना तो उसकी खुशबू उठती है, वो खुशबू उठती। देगें पका रहे हैं, उठा रहे हैं, देगों में चम्मच कफगीर हिलाते हैं तो ठा ठा कड़कड़ की आवाज ये आती। मैंने सास से पूछा, अम्मा रात को यहां लंगर कौन पकाता है? कहा, बेटी जब मेरी शादी होके हुई थी ना, मैंने भी ऐसे कहा था, देखा था, महसूस किया था, और मैंने भी अपनी सास से पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा यहां कोई हाफिज आलिम है, कोई सखी है, पूरे रमजान में उसके हाल यही होते हैं और कुरान की आवाज भी कब्र से आती है। तो मैंने कहा सास को मुझे ले चले। कहने लगा रात का अंधेरा था, गए, कब्र का निशान मिट गया था पर खुशबू भी आ रही थी, देगों की आवाजें भी आ रही थी और कुरान पढ़ने की आवाजें भी आ रही थी। हाँ, बोले या असी मरना नहीं, गौर पे आ कोई और। हम मरने वाले नहीं हैं, कब्रों में कोई और जाते हैं। अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं? अल्लाह के आशिक को मौत नहीं है, वो तो इंतकाल है। इंतकाल, मुंतकिल, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हुए, वो तो इंतकाल है। खुशकिस्मत है आप, अल्लाह पाक ने इस रूहानी दुनिया की राहों के लिए आपको चुना है। क्या करूं, मजामीन की आमद बहुत है, घड़ी आगे जा रहे, जी चाहता है और कुछ सुनाऊं आपको। बस कदरदानी, कदरदानी, कदरदानी। अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे, अल्लाह मुझे भी दे और आपको भी दे। आज हमारा नक्श तावीज है और हर्फ ता है, और कुरान पाक में ता हर्फ कितनी बार है?
حرف تا جو ہے 5791 بار ہے قرآن پاک میں، اور اس حرف کی طاقت، اس حرف کی قوت، میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں۔ کل بھی ایک آواز یہاں سے آئی تھی، یا جلیلو یا جمیلو پڑھوائیں، کل بھی آئی تھی آواز، میں نے سنی تھی۔ آپ کو علم نہیں حروف تہجی کے ایک ایک حرف میں کیا طاقت ہے۔ چلو جلیل بھی تو حروف تہجی سے مل کے بنا، جمیل بھی تو الف با حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ ان حروف میں کیا طاقت اور قوت ہے، کیونکہ آج تک حروف کی ایک ایک حرف کی طاقت، قوت، تاثیر، کمال کو سنا دیکھا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ پڑھوائیں۔ میں ان لفظوں کا اسماء حسنہ کا انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ جو حروف ہیں ان کی ایک اپنی ذاتی طاقت، اپنی ذاتی تاثیر، اپنا ذاتی کمال ہے۔ اس لیے یقین کی دنیا کے ساتھ ہم نے حرف تا پڑھنا ہے، اور اس نقش کو ہم نے پر کرنا ہے، اور پوری دنیا میں حضرات پر کریں گے وہ اکٹھا، یا بعد میں آٹے میں گوندھ کر کسی دریا، سمندر، نہر وغیرہ میں، اور آپ اس کو پھاڑ کے جدا کر کے اس باہر کے مٹکے میں ڈال دیں گے، اور اپنی حاجات، اپنی مرادیں، اپنے دل کی آسیں اس پہ حروف تا پڑھتے ہوئے لکھیں گے۔ لکھیں۔ اب حرف تا کا تکرار، ورد، ذکر کریں گے ڈوب کے، اس کی تاثیر، فائدے اور کمالات کو پیش نظر رکھ کے، اور اس کے پڑھنے سے ہماری مشکلیں حل، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم۔ دل کی گہرائیوں میں ڈوب کے پڑھیں گے حرف تا۔ پڑھیں تا تا تا، توجہ سے۔ آمین۔ تمنگری کشکول کا عمل ہے، روز کرتے ہیں، بہت طاقتور عمل ہے۔ گٹھلیاں کشکول میں ڈالیں گے، تھیلی اور کشکول بائیں ہاتھ میں رکھیں گے، اور 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو ڈوب کر توجہ سے، دھیان سے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو مرادیں پوری کراتا ہے، مشکلیں حل کراتا ہے،
اور دوسری بات خالی نہیں لوٹاتا، خالی نہیں لوٹاتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ ڈوب کے پڑھیں یا قادر ہو یا نافع ہو، انگلیوں پہ 45 بار۔ دونوں ہاتھ گٹھلیوں میں، اس کے بعد پورے بدن پہ۔ یہ وہ گٹھلی ہیں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، تسبیح، اعمال کیے گئے، ان کی برکات، اور مسلسل دن میں وقفے وقفے سے یہ تونگری کشکول کا عمل کرتے رہا کریں۔ اب مجرمانہ حاضری ہے۔ دنیا کا اصول ہے جو جرم کو قبول کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے یا سزا تھوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جرم قبول کر لیا، ہاتھ باندھ لیے، تو معافی بھی دیتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے، اور معافی یہاں تک دیتا ہے، کہتے ہیں جتنے اس کے جرم ہیں، جتنے اس کے گناہ ہیں، اتنے اس کے بدل میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا کریم ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ مسائل، مشکلات، پریشانیوں، بندشوں، جادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور لفظ ہے، بہت طاقتور لفظ ہے۔ دنیا میں انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، یہ لفظ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ بہت ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک۔ آمین۔ ابکری چینل، یوٹیوب چینل اور ابکری انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، انگلش میگزین کو بھی۔ اپنے روحانی تجربات، مشاہدات، کوئی تعویذ آزمودہ، کوئی نقش، فارم لکھیں، وضاحت سے لکھیں، تفصیل سے لکھیں، جمع کرائیں۔ 11-12 کی درمیانی شب کو ان تحریروں کو اپنے پاس رکھ کر عمل کراؤں گا، اس کی برکتیں آپ کی نسلیں محسوس کریں گے۔ رمضان میں لائیو پروگرام آتا ہے 30 روزے 30 مرادیں، روزانہ شام 4:30 سے 6 بجے تک۔
اور رمضان کی 11ویں 12ویں روزے کی درمیانی شب میں بہت شاندار پیکج رشتوں کے مسائل کے لیے، پتاشوں والا عمل اور دوسرے بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ بخت بلند چلا بھی ہے۔ سال 2025 کا پہلا سورج گرہن 14 مارچ بروز جمعہ کو ہوگا، چاند گرہن۔ گرہن کا آغاز پاکستانی وقت مطابق 8:57 پر، 8:57 شام یا صبح ہے؟ صبح، ہاں لکھا ہے۔ اور گرہن کا اختتام دوپہر 3 بجے ہوگا۔ اس میں تسبیح خانے کے جو چاند گرہن کے آزمودہ عمل ہیں وہ ضرور کریں۔ عبقری روحانی کارٹون بنانے کا سلسلہ، اس میں جو حضرات تجربہ رکھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ ضرور رابطہ بھی کریں اور پوری محنت بھی کریں اور پوری توجہ کریں۔ تونگری کشکول کی جو تھیلی ہے، یہ تھیلی ساتھ نہ لے جائیں، تھیلی رکھ لیں۔ یہ ان کے لیے جو لاہور سے آتے ہیں، جو یہاں موجود ہیں ان کے پاس تو رہے گی، تھیلی سمیت گٹھلیاں رکھ کے جائیں، تھیلی نہ لے جائیں۔ آنے والے دوسرے دن میں وہ تھیلی لے لیا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، یا کرم من کل کریم ویا عظم من کل عظیم، اغثنی من جودک وکرمک مد عمری ملاک العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم۔ یہاں قیام کرنے والے قریب تشریف لائیں۔ تقارب، اتار، کڑا اتار۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کوئی غذا اور خوراک میں کمی تو نہیں ہے؟ کبھی جی چاہتا ہے کہ چنے کی دال پکاؤں، پھر دودھ کی سبیل بھی ہو۔ کچھ کو پتا ہے، باقیوں کو پتا نہیں۔ نہ نہ کہتے ہیں نہ۔ کن پر بیتی تھی؟ کوئی بیتنے والے بیٹھے ہیں؟ اب کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ 2023 کے رمضان میں ہوا یہ کہ دودھ کی سبیل 12 گلاس پیے، 10 5 باداموں والے، اور ادھر جو دال تھی، جو بھی بیت الخلا بھر گئے، لائنیں لگ گئیں، بیت الخلا، شلواریں، سب کچھ۔ لوگ نا میلے پہ جا رہے تھے، میلے پہ جا رہے تھے، تو ایک ڈرائیور تھا، اس کا نام تھا براق شاہ۔ ابھی بس تھوڑی سی چلی ہی تھی،
تو اس نے کہا روکو مجھے حاجت ہوئی ہے. اس نے کہا ابھی تو چلیے. اس نے بڑا کہا, شور کیا, میلے کی جلدی تھی, اس نے وہیں کر دیا سب کچھ. بس ایک طرف روکی, پانی کی جگہ پہ بس دھوئی, اس کے کپڑے دھوئے, اس کی شلوار پیچھے اٹکائی لٹکی, بس چلتی تھی تو ہوا میں وہ خشک ہوتی تھی. بس جب چل پڑی, تھوڑی دیر کے بعد کسی نے براق چاکا تو اس نے بریک مار دی. انہوں نے کہا پھر کوئی حادثہ ہو گیا. وہ ایک درویش تھے, وہ جا رہے تھے, سائیکل کی بریکیں کمزور تھی پہلے, اب بھی لوگ آگے جوتی دے کے نا سائیکل روکتے ہیں. تو ایک بوڑھی اماں کو جا کے سائیکل لگا. بوڑھی اماں کہنے لگی داڑھی دیکھ, اپنے کم دیکھ. آکی اماں داڑھی آئی یا بریک آئی؟ پردیسیوں کو ہنسوانا عین نیکی ہے, ان کا دل خوش کرنا. ایک درویش تھے, وہ جاتے تھے جہاں پردیسی بیٹھے ہوتے تھے, اس کو ہنسا کے آ جاتے تھے. کسی نے دیکھا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, تو پوچھا آپ کا کون سا عمل ہے؟ کہا اللہ کے مہمانوں کو دل خوش کرنا, ان کا دل خوش کرنا. اللہ, تو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے نہیں. افطاری مجھے کل یا کل میرے خیال میں نے ایک بندے سے پوچھا, پٹھان سے, میں نے کہا افطاری کیسے ہے؟ کہ حضرت صاحب ٹیٹ افطاری ہے. ٹیٹ ہے افطاری, ٹیٹ ہے, اور سحری بھی ٹیٹ ہے. ماشاء اللہ, اپنا رزق اور مقدر کھا رہے ہیں, اپنا نصیب کھا رہے ہیں, اور میں پتہ نہیں کس کی برکت اور کس کے وسیلے سے کھا رہا. کوئی سوال؟ میرا ایک مشورہ ہے, اگر ہم روز اپنے تجربات بیان کر دیا کریں, کوئی کسی کا ٹوٹکا آزمودہ, کسی کا نقش آزمودہ, کسی کا تجربہ آزمودہ, اس کا فائدہ یہ ہوگا, اس کا فائدہ کہ اسی میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں. آپ جیسے کہیں, ایک یہ ہے سوال ہو, اچھا سوال ہوتا ہے, لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں چاہیے, مجھے جواب چاہیے, میں دے دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ حضرات, ہر بندہ صرف ایک اپنا تجربہ بیان کرے, کوئی نقش, کوئی تعویذ, کوئی روحانی تجربہ, کوئی جسمانی تجربہ, کوئی طبی تجربہ بیان کرے. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی موجود ہوں گے. آپ جو طے کر لیں, ہم رمضان ویسے ہی گزاریں, جو آپ کے دل میں آئے آپ بتا دیں. پہلے کیا چاہتے ہیں؟ سوال و جواب. جی ہاں جی, سوال و جواب ہو یا اپنے تجربات بتائیں جو آپ کے دل میں ہے. سوال و جواب ہو, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی نہ خواب نہ بتائیں, خواب لکھ کے دیں, خواب ہمیشہ لکھ کے ہوتا ہے. جی کہتے جین سین میم والا, وہ جو نقش ہے بسم اللہ والا, بسم اللہ والا, ہاں باسین میم والا, بسم اللہ والا نقش, کہتے جس کو دیا ہے, جس مقصد کے لیے دیا ہے, اسے فائدہ ہوا ہے.
جی سوال بتائیں، کس کا سوال؟ کہتے ہیں گھٹنے درد کرتے ہیں، اس کا روغن ختم ہو گیا ہے، اس کی اندر کی گریس ختم ہو گئی ہے، لبریکیشن ختم ہو گئے ہے۔ گوند کیکر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن میں اکثر بتاتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم وزن 50-50 گرام، ایک ایک چھٹا ہم وزن، یہ لے کر پیس کر 1 چمچ صبح شام استعمال کریں، چند دن چند ہفتے۔ آپ اپنا کوئی تجربہ بتائیں۔ کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے جی۔ گندم کی الرجی ہے، کوئی بتائے گا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نہیں بتائیں گے میں بتاتا جاؤں گا، آپ خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ گندم کی الرجی کے لیے بڑی الائچی، اور بڑی الائچی اصلی ہونے کے نشانی وہ ہے، اسی شکل کی کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے، اصلی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ بال ہوں گے، اس پہ بال ہوں گے، بڑی الائچی۔ تو وہ باریک پیس کے چھلکا سمیت، بچہ ہو تو چنے کے برابر، بڑا ہو تو آدھی چمچ، دن میں 3-4 دفعہ، چند دن چند ہفتے چند مہینے۔ گندم کی الرجی، جس کو گندم برداشت نہ ہوتی ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کوار گندل کچی میں نے کھائی ہے، کچی، اور وہ کچی کوار گندل میں نے کھائی ہے، قیمے میں پکا کے بھی کھائی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کچی کوار گندل جوڑوں کے درد کے لیے یا قیمے میں پکا کے بہت مفید ہے، میں نے خود آزمایا۔ جی ہاں جی، اور کوئی بتائے، اور کوئی بتائے بھائی، اس کا کوئی ترجمہ کر دے، وہ بیٹھ جائے کوئی بندہ، اس کا مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ترجمہ کر دے۔ ہاں جی، اور کسی کا سوال ہے؟ چلے جی، اجازت۔ بڑے بھائی کا راشا ہے، جیسے ان کو ہے راشا ہے، جی جی، اس کے لیے 3 چیزیں عرض کرتا ہوں، منقع اور بھنے ہوئے چنے چھلکا سمیت ہم وزن لے لیں، مٹھی صبح شام کھائیں، چند دن چند ہفتے۔ اور ایک دوا ہے معجون فلاسفہ، وہ کم از کم 10-20 ڈبیاں کھا لیں، اپکری کی بنی ہوئی نہیں ہے، میری کوشش ہے میں اپنی دوائی کبھی نہیں بتاتا، جو میری بنی ہوئی دوا ہے، تو وہ 1 چمچ صبح شام 10-20 ڈبیاں، 4-5 ڈبیاں کھا لیں، آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ ان کے دانت نہیں ہے تو یہ چنے چیزیں کوٹ کے دے دیں۔ اور مرگی کے لیے اود سلیب 50 گرام، جدوار 10 گرام، بہت لاجواب فائدہ ہوتا ہے۔ اود سلیب 50 گرام، جدوار 10 گرام، وزن کا بہت احتیاط کریں، اس وزن پہ نظر رکھیں، باریک پیس کر چنے کے برابر دن میں 3 سے 5 بار، چند دن چند ہفتے استعمال کریں مرگی کے لیے۔ اور ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ جی۔ ٹوکن دکھائیں، کہاں ہے آپ کا؟ وہ کہہ رہے اب تک نہیں ملے ٹوکن۔
ابھی تک ٹوکن نہیں ملے ہے؟ یہ کیا؟ ہمارے جو تسبیح خانے کے خادم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اصل میں لوگوں کو عمومی اعلان ہوتا ہے کہ وہاں سوالوں کے جواب ہیں، وہ کہتے ہیں ٹوکن کی کیا ضرورت ہے، وہاں جائیں گے سوال کریں گے جواب مل جائے گا۔ آپ کا نقصان ہوگا جو یہاں مقیم ہے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو خدمت والے ہیں یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں جی بھائی جان، آپ کے علم میں پتہ ہی نہیں ہو، کہتے ہیں گھنٹیا کے لیے، میں نے بتایا تو ہے ابھی، یہ گوند کی کر کتیرا اور اجوائن والا۔ ہاں ماجون فلاسفے والا نسخہ اور مرگی والا نسخہ استعمال کروائیں۔ جی جی آواز نہیں آ رہی۔ ہرنیا کا بتائیں ٹوٹکا کوئی آپ کے تجربے میں آئے تو؟ جی بولے۔ ہرنیا کا کوئی ٹوٹکا بتائیں۔ لوہے قرآنی کو زعفران سے لکھ کے اپنے پاس رکھیں ہرنیا کے لیے۔ اور کوئی ہرنیا کا ٹوٹکا، کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی دوا بتائیں۔ ہاں جی، گدے کے ناخون کا تعویذ مرگی میں کام کرتا ہے۔ مرگی میں سوال تو ہرنیا کا تھا، میں کہ شاید اب ہرنیا کے لیے ہے، اس لیے میں نے فوراً کہا مرگی میں کام کرتا ہے۔ جی جی وہی ٹوٹکا، مرگی والی دوا، ماجون فلاسفہ، کچھ عرصہ استعمال کریں، بہت فائدہ ہے۔ افاسبتم والی اذان اور والا عمل اس کے کانوں میں دم کرے۔ جی 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 کر لے جی۔ مونج کے بال کی راک کیا کیسے استعمال، کتنی بار، کتنی دفعہ دن میں؟ مونج کا بان کہتے ہیں وہ لے لیں، اس کی راکھ بنائیں، اس بان کی راکھ بنا کے 2 ماشے صبح شام پانی سے لے لیں ہرنیا کے لیے۔ بان پرانا ہو یا نیا، کوئی بھی ہو۔ جی دوا المسک دوا کسی بھی اچھے دواخانے کی 5-10 ڈبیاں کھائیں دن میں 4-5 دفعہ۔ جی ہرنیا کے لیے پودینہ خشک اور میتھی دانے
ہم وزن باریک پیس کے 1 چمچ صبح شام لیں. کتنے دن؟ آزمودہ ہے، چند ہفتے چند دن استعمال کریں. ہرنیا کے لیے، ہرنیا کے لیے ٹھنڈی مراد استعمال کریں. جی، ستر شفائیں، جوہر شفائیں مدینہ اور اکسیر البدن. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہرنیا کے لیے. یہ دوا کہتے ہیں استعمال کریں. جی، کہتے ہیں خارش کے لیے. بتائیں جی، خارش کے لیے کیا دعا دیں گے؟ ہاں جی، خارش کے لیے درود شفا. خارش کے لیے ایک جواب. دوسرا جواب، وضو کے 3 گھونٹ. سلام علی نوح، تیل پہ دم کر کے سلام علی نوح فی العالمین 313 بار تیل پہ دم کریں، وہی لگائیں. اور خارش کے لیے نر کچور اور ہلدی برابر وزن ملا کے کھلائیں، 1/4 چمچ صبح شام. خارش کے لیے بہی کا مربع 3-4 ڈبے. بھی کا مربع 3-4 ڈبے سے مراد کلو کے قریب خارش کے لیے کھلائیں. بھی کا مربع. نیلا طوطا اور گندک مکس کر کے سرسوں کے تیل میں ملائیں اور وہی لگائیں. خارش کے لیے دیسی تھوم کی 1 توری روز کھائیں. خارش کے لیے کوڑ، کالی زیری، گندک آملہ سار، گیرو ہم وزن باریک پیس کے دہی کے ساتھ 3 ماشے صبح نہار منہ. یہی دوا 2 تولے آدھا پاؤ تیل سرسوں میں ملا کے لگائیں. 3 دن میں خارش ختم ہوتی ہے. ہفتہ 1 استعمال کریں. یہی دوائی کھانی بھی ہے، لگانی بھی ہے. کس کا تیل؟ کون سا لفظ کہا تھا؟ تارا میرا کڑوا تیل لگائیں تو خارش ختم. کڑوے تیل لگانے سے ویسے ختم ہو جائے گی، بندہ تڑپنا شروع ہو جائے گا. جی، درود شفا پڑھیں انشاءاللہ. جی، جی، اللہ اکبر. بہن کا بیٹا ہے، بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے. وہی مرگی والی دوا اسے استعمال کرا. لو بلڈ پریشر کے لیے بتائیں جی، جس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو. جی، نمکین شکنجبین لیموں والی استعمال کریں. دوسرا جواب ہے پانی میں نمک گھول کے نمک والا پانی پئیں. اور کسی کا مشاہدہ؟ گرینڈ کر کے گرام جو ہے برابر وزن 2 چنے کے برابر پوری بنا لیں. اس کو بعد آدھا کلو دہی کے ساتھ ہے
इंशाल्लाह 5 गोलियां खाए। हीरा कसीस और रीठे हम वजन ले लें और इनको बारीक पीस लें। उसके अंदर जो बीज होता है वो जरा सख्त है, उसमें हम बीज से ही करते हैं। वो कहते हैं उनके अंदर जो रीठे में गुठली है वो भी बारीक पीसनी है साथ, और ये पीसकर इनकी गोली चने के बराबर बनाएं। और आधा किलो दही के साथ सुबह नहार मुंह खाए। आधा किलो दही के साथ 1 गोली 2 गोली, 5 गोलियां खाए। 2 चने के बराबर, यानी मोटी गोली बनानी है और सुबह नहार मुंह 1 गोली दही के साथ खानी है। आधा किलो दही, 5 गोलियां, यानी रोज 1 गोली खाएं, आधा किलो दही नहार मुंह। 1 किलो बना के दिन की, फिर मैं 2 किलो खाई, फिर सुबह वाला मुझे ठीक थी, मैंने 13 किलो बदल 1 किलो वो घाटों कहते हैं मैंने पहले 1 किलो बनाई ये दवा, फिर 5 किलो, फिर 13 किलो बनाई, लोगों को फायदा हो। माशाल्लाह। जी जी। छोटे बच्चे मिट्टी खाना ना छोड़ते हो, बोले जी बताएं। कहते हैं छोटे बच्चे मिट्टी खाना ना छोड़ते हो तो उसका हल बताएं। तरियाक दवाई है वो इस्तेमाल कराएं। आटा गूंदने के बाद जो पानी बचता है वो बच्चों को पिलाएं। रूहानी पक्की इस्तेमाल करें। और जी लिख के दे देंगे, लिख के दे देंगे इंशाल्लाह, लिख के दे देंगे। जी सर के बाल बहुत झड़ते हैं, बताएं जी इसका हल। सर के बाल बहुत झड़ते हैं जी, भाई अबकरी के अलावा कोई और बताएं, अबकरी की दवाएं ना बताएं, कोई अपने अलावा कोई और टोटका बताएं। बिनौले के तेल में मूली के पत्ते हम वजन खूब जलाएं, वही तेल लगाएं तो सर के बाल झड़ना भी खत्म होंगे, सर के बाल बहुत अच्छे रहेंगे। आधा किलो दही के अंदर 3 सरसों के तेल, आधा पाव दही के अंदर 3 सरसों के तेल के चम्मच मिक्स करके मिला के सर के बालों की जड़ों को लगाएं, खुश्की भी खत्म होगी, बाल भी घने होंगे। कद बढ़ाने के लिए बताएं जी, बोले जी। नीले धागे का तावीज जिसके ऊपर हर गिरह पे सूरत रहमान का फबी अय्य आला, क्योंकि सूरत रहमान में 31 बार फबी अय्य आला है। आपने आजमाया जी? नीला धागा पहने, बांस का मुरब्बा कद बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है, और पंजों के बल रस्सा फैलाएंगे, रस्सा पंजों के बल। और बताएं जैतून का तेल, कैसे है जरा बताएं। दूध में मिला के जैतून का तेल इस्तेमाल करें, किस मकसद के लिए? कद बढ़ाने के लिए।
ہاں جی، اور دانتوں میں انفیکشن ہے، اس کے لیے بتائیں کہ دانتوں کے اندر ہے نیچے تک ہے؟ جی، یا شہیدوں کی ایک تسبیح پڑھ کے اور اس کو جو ہے اس پہ پھونک ماریں، یعنی زبان پھیریں، اور لے کے اسے اچھی طرح پیس لیا جائے، سارا نمک ڈال کے وہ اندر باہر لگائے، انشاءاللہ اچھا ہمارا آرام۔ پان کی جڑ لے لیں، پان کی جڑ لے کے پیس کے سارا نمک اس میں کالا نمک ملا لیں اور اسے اچھی طرح ملیں، اچھی طرح ملیں، اندر باہر چند دن کریں۔ کہتے ہیں میرا رشتہ دار ہے، اس کے بازو اور ٹانگیں سوکھ گئی ہیں، باقی جسم ٹھیک ہے، بتائیں اس کا کوئی تجربہ؟ جی، اس کا کوئی ٹوٹکا بتائیں، تجربہ بتائیں۔ وہی مرگی والی دوا وہ استعمال کریں اور ماجون فلاسفہ کی کچھ ڈبیاں کھلائیں، ٹھیک ہے؟ آج کی نشست سوال بھی ہوئے، جواب بھی ہوئے، ایک درخواست ہے، اہم درخواست ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب مجمع ختم ہوتا ہے لوگ اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اچھا یہاں مخلصین آتے ہیں، وہ اپنی نہ شہرت کے لیے آتے ہیں، نہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ جمع، جتنے بھی آتے ہیں مخلصین آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ واقعات ہر سال ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا پتہ دینا شروع کر دیتے ہیں، پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ میں ایسا کوئی نہیں، آپ بلاؤس یہاں خلوص سے آتے ہیں، آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ سچے جذبے کو لے کر آتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے اس کیفیت سے بچیں۔ ہمارا تعارف تسبیح خانے میں ہے اور تسبیح خانے تک رہے، حتیٰ کہ یہاں تک واقعات ہوئے، ایک دوسرے سے پتہ لینا، گھر آنا جانا، پھر کاروبار کرنا، پھر رشتے کرنا، پھر نقصان کرنا، اور پھر کہتے ہیں جی آپ کے تسبیح خانے سے یہ ہوا تھا۔ ہم نے کہا آپ سے پوچھا تھا، ہم نے تو ہر دفعہ منع کیا۔ رشتے کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر معاملات کرنا، اور اتنا زیادہ کہ اس کے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے ہمارا تعارف صرف تسبیح خانے تک، اسی جگہ تک رہے جہاں بیٹھے تھے، اس کے بعد جب اٹھیں تو ہمارا کوئی تعارف نہ ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر اجنبی اور پردیسی رہیں گے تو اس میں خیر زیادہ ہے، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، اگر ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی اور پردیسی رہیں گے تو اس میں خیر زیادہ ہے، اس میں رحمت زیادہ ہے، اور اس میں ہماری حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ اور باقی اپنے یہاں کے نظام کو، صفائی ستھرائی، کھانے کے وقت فوراً پہنچنا، کھا کے فوراً اٹھ جانا، سحری افطاری، ہر چیز پہ ہماری نظر بھی ہو، توجہ بھی ہو۔ اللہ پاک آپ کی حاضری اور میری حاضری کو قبول، اور جو میں نے عمل آپ کو دیے ہیں، میں 40 جانثاروں کا روز انتظار کروں گا،
یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے گا. روز انتظار کروں گا. اور وہ 40 جانثار جو کہتے ہیں کہ ہم 100% چلنا چاہتے ہیں، ان کی بے کلی بے قراری کا انتظار کر رہا ہوں. کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، میں 40 جانثاروں کا انتظار کر رہا ہوں. 40 جانثاروں کا انتظار. اور جو آپ کو نفل دی ہیں 12، بہت سخت توجہ سے پڑھیں. اللہم اغفر لی والا وظیفہ، یا وہاب والا وظیفہ سخت توجہ سے کریں. اور سارا دن کے جو اجتماعی ایام میں اعمال ہیں ان کو سخت توجہ سے کریں. جتنا توجہ دھیان ہوگا اتنا زیادہ خیر و برکت ہوگی اور اتنا زیادہ کرم اور فضل ہوگا. جتنی توجہ اور دھیان ہوگا. بہت ڈوب کے کریں، بہت ڈوب کے کریں، بہت ڈوب کے کریں. اور تصور یہ ہو کہ جو مرشد کی تصور ہے وہی ہمارا تصور ہے، جو مرشد کی منشا ہے وہی ہماری ہے. پھر خیریں لوٹ کے آپ کی طرف بہت زیادہ، جس زور سے دیوار پہ گیند ماریں گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی طاقت سے واپس آئے گی. جتنا جذبہ ہوگا اتنا نتیجہ ہوگا، اتنی برکت ہوگی. اللہ پاک آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے. جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. السلام علیکم.